بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. بہت ہی تازہ ترین خبریں، تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جی، اور سیاسی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے. کچھ دیر پہلے تک بہت زیادہ مایوسی کے بادل چھائے ہوئے تھے، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اور مریم صفدر صاحبہ بھی اور دیگر بھی. اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف مسلم لیگ نون جو ہے اور مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ وہ صرف ایکٹیو ہے، اور باقی کسی بھی یہ 12-13 جماعتیں ہیں، کسی بھی جماعت کی طرف سے کوئی بات نہیں آ رہی. اور پیپلز پارٹی نے کراچی میں اپنا حصہ ادا کیا، اور وہ شیلنگ کی بدترین قسم کی تشدد کیا، لاٹھی چارج کیا، اور پیپلز پارٹی نے اس حد تک تو حصہ ڈالا، لیکن سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے رہے، اور نہ ہی مسلم لیگ نواز کے حق میں، نہ ہی ان کے خلاف، بلکہ مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور میں ایک بات بتا دوں کہ سارے سیگمنٹ میں جو سب سے زیادہ جس کے ساتھ ہاتھ ہونا ہے وہ مریم صفدر صاحبہ ہوں گی اور نواز شریف صاحب ہوں گے، اور یہ باقی سارا جو کیک ویک ہے یہ کوئی اور ہی کھا جائے گا. اور فی الحال تو مریم صفدر صاحبہ بہت کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو لائل ثابت کر سکیں، سنسیئر ثابت کر سکیں، اور وہ اس وقت ترجمان بنی ہوئی ہیں. اندازہ نہیں ہے ان کو کہ ان کی جو ترجمانی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہتر یہی ہے کہ وہ بھی ایک ڈیموکریٹک ایٹیچیوڈ اختیار کریں. تو بہرحال خبروں کی طرف آتے ہیں جی. یہ تو ایک تھا جملہ معترضہ. سب سے پہلے تو ایک بہت بڑا آرڈر آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سسٹم ریئیکٹ کر رہا ہے، جو خودکار نظام ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ ریاست کے خلاف کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتا، اور ریاست پاکستان کو جلتا ہوا کوئی بھی ادارہ نہیں دیکھ سکتا. میرا کس بات پہ اصرار ہے، کس بات پہ زور ہے، وہ ہے ادارہ. کوئی بھی ادارہ پاکستان کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. پاکستان سب کا ہے، اور پاکستان کو سب نے مل کر بچانا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. ذاتی خواہشات، فرد واحد کے فیصلے اور بند کمروں کی ملاقاتیں، گیو اینڈ ٹیک، بارگیننگ اور امپورٹڈ کمپنی، یہ سب کچھ جب تک تھا خفیہ اس وقت تک تھا. جب سارے کارڈز اوپن ہو گئے اور جب سارے حقائق سامنے آ گئے تو اس کے بعد یہ پاسبل نہیں ہے کہ چند افراد کو، مٹھی بھر افراد کو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے بند کمروں میں کرنے دیے جائیں اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہو، اور ریاست پاکستان جو ہے وہ اس پہ ریئیکٹ نہ کرے. یہ چیزیں اب قصہ پارینہ بن چکی ہیں. اس سے پہلے بھی بہت کوشش کی گئی وارداتیں ڈالنے کی، لیکن وہ ساری کی ساری وارداتیں ناکام ہوئیں. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ وارداتیں ناکام ہوئیں. یہ زمانہ نہ تو 50s کا ہے، نہ 60s کا ہے، نہ 90s کا ہے. یہاں پہ ہر بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے. ریاست پاکستان کسی بھی شخص کو، کسی بھی اتھارٹی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتی، اور آزاد نہیں، مادر پدر آزادی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان صورتحال کیا اس وقت ملک بھر میں؟ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں ایک آنکھ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. نہ وزیر، نہ مشیر سابق، نہ خواتین، نہ بچے، کوئی بھی محفوظ نہیں تھا. شیلنگ کر کر کے جو شیل ہیں وہ ختم ہو گئے، ذخیرہ ختم ہو گیا. اور یہاں تک کی ہولناک خبر آئی کہ ایک ٹرک ڈرائیور کو راوی پل سے نیچے پھینک دیا، اور وہ بھی پولیس نے. اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور تصاویر آ رہی ہیں مختلف خواتین کی، بچوں کی، بچیوں کی، اور ایون سابق وزراء کی اور کارکنان کی کہ تشدد ہو رہا ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں. املاک کو نقصان کون پہنچا رہا ہے؟ املاک کو نقصان پہنچا رہا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے. تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور کنٹرول روم بھی قائم ہو چکا تھا، اور مریم صاحبہ بھی بہت زیادہ ایکٹیو تھیں. اور ایک بات ہوئی، اور وہ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا منصوبہ وہ ہو گیا ناکام، اور دوبارہ گرفتار کرنے کا منصوبہ تھا کہ اٹک پل پہ ان کو گرفتار کیا جائے، شیلنگ کی جائے بے حساب، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو قابو کیا جائے. تو جب وہ منصوبہ ناکام ہوا تو جواب پہلے ٹویٹ آیا کہ جی میں نے مشورہ دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ خان صاحب کو گرفتار مت کیا جائے، عمران خان کو. تو یہ اصل میں یہ بات نہیں تھی. اس کے بعد جو آگ لگنی تھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد،
وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ اس وقت پبلک کی پلس کیا ہے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس چل رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف، اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ آف پاکستان، ہر جگہ پہ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ ہمارا مارچ پرامن ہے، کسی قسم کا تشدد نہیں ہے، ہمیں جانے دیا جائے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تشدد بڑھے گا اور ہمیں اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس منیر صاحب اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب یہ سن رہے تھے، سارا دن ہیئرنگ ہوئی اور بالآخر انہوں نے ایک بہت بڑا حکم صادر کیا ہے، اور وہ حکم ہے کہ تمام گرفتار کارکنان کو رہا کیا جائے، تمام راستے کھول دیے جائیں اور جو گرفتار ہیں ان کو رہا کریں۔ اگر کسی پہ FIR ہے تو متعلقہ ہائی کورٹس فی الفور اس کو دیکھیں اور ان کو ریلیف دیں۔ اور اگلی بات یہ کی گئی کہ H8 پارک، H9 پارک، وہاں پہ اجازت دے دی جائے H8 H9 میں، اور وہ اجازت دے دی گئی پرامن۔ اور وہاں پہ دھرنے کی بات کی گئی کہ یہ فوراً واپس چلے جائیں، تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور ان کی ٹیم نے کمرہ عدالت میں بتایا کہ جناب یہ پاسبل نہیں ہے، آنا کب ہے اور جانا کب ہے یہ سیاسی فیصلے ہیں، اس میں اعلیٰ عدلیہ نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے، لہذا اس کی طرف نہیں گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی بھی اجازت مل گئی، جلوس کی بھی اجازت مل گئی، لانگ مارچ کی بھی اجازت مل گئی، جتنے گرفتار کارکنان تھے ان کو رہا، تشدد ختم، اور پلس یہ کہ تمام ہائی کورٹس دیکھیں گی فوری طور پہ۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ شام 7 بجے انہوں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن بیٹھے اور سارے معاملات خوش اسلوبی سے حل کیے جائیں، اور یہ آگ جو لگائی جا رہی ہے پورے ملک میں اس آگ کو بند کیا جائے، یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور یہ اعلیٰ عدلیہ برداشت نہیں کرے گی۔ یہ کیا گیا، اور اس کے بعد انٹرنیٹ بند کرنے کا جو پلان تھا وہ بھی لگتا ہے کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے، خراب ہوتا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے بھی رابطے کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ رابطے سارے کے سارے کوششیں ناکام ہوئیں اور رابطہ نہیں ہوا، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ بدستور اپنی بات پر قائم ہیں کہ اسمبلی توڑیں اور الیکشن کروائیں اور آپ اپنے گھر کو جائیں، جو بھی جیتے وہ آئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی دوران ایک اور خبر آئی، اور وہ خبر یہ ہے، پھر فیک نیوز چلانے کی کوششیں کی گئیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ فیک نیوز اب بند ہو گئی ہے سلسلہ۔ پھر ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ARY نیوز کو پرانے نمبروں پہ بحال کیا جائے، اور اگر کوئی حرکت کی تو پھر پیمرا کے چیئرمین جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک اگلی خبر ہے، اچھے سائن آ رہے ہیں جو کہ آنے چاہیے تھے۔ اب یہ جو طاقت کا خمار تھا، نیا سانحہ ماڈل ٹاؤن بنانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ تو منصوبہ ہو گیا سر ناکام۔ اب ذرا کچھ اور آگے بڑھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ آفرز کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو، انڈائریکٹ میسج بھجوائے جا رہے ہیں، پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، آپ لانگ مارچ کو مؤخر کریں تو آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، جی بیٹھ کے ڈیلے کرتے ہیں بات کہ اسمبلی کب توڑیں گے، انتخابات کب کروانے ہیں، اس طرح سے ٹائم گین کرنے کی کوشش۔ لیکن خان صاحب نے اس طرح کی چیزیں بھی مسترد کر دی ہیں، انہوں نے کہا جی اب بات ہوگی تو ڈی چوک میں ہوگی اور کنٹینر سے ہی جو پیغام جائے گا وہی ہوگا۔ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ اگلی جو بات ہے کہ کھل کھیلنے کا کسی کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ وہ اسپاٹ فکسنگ ہوئی، جو بھی ہوئی، جو ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اور اب اسپاٹ فکسنگ کو انفکس کیا جائے گا، اس کو اوپن کیا جائے گا۔ اور اسی لیے فوری طور پہ گورنمنٹ اور اس کے اتحادی وہ کیا کر رہے ہیں، کمپنی نے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کال کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں یا کر لیا گیا، اور اس میں فوری کیونکہ اب دن وہ کہتے ہیں کہ شاید اتنے دن نہ ملیں، فوری جی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کروائیں، یہ تجویز آئی ہے، بجائے اس کے قومی اسمبلی سے الگ بل پاس ہوں اور سینٹ سے الگ ہوں، تو جوائنٹ سیشن بلا کے جو الیکٹورل ریفارمز ہیں، کیونکہ وہ اصل گلے کا پھندا بنے ہوئے ہیں، الیکٹورل ریفارمز کیے جائیں۔ وہ الیکٹورل ریفارمز نہیں ہیں بلکہ وہ یہ ہے کہ پرانا سسٹم لایا جائے، اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹ کا حق دیا ہے وہ حق چھیننا ہے، اور وہ حق چھین کے کیا کرنا ہے، یعنی 90 لاکھ پاکستانی اس وقت بیرون ملک ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، 8-9 ملین ریکارڈ پہ آن ریکارڈ جو ہیں، ان کو ووٹ کا حق نہیں دینا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ووٹ کا حق دیا
تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے عمران خان وہ تو میدان کیا، وہ تو کلین سویپ کریں گے، کیونکہ 50-55 قومی اسمبلی کی اور 100 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ایسی ہیں جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں سے اس کا نتیجہ تبدیل ہو جائے گا. اور چونکہ اس وقت جو امپورٹڈ کمپنی ہے اس کو صرف ایک ہی دھڑکا لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا تو پھر تو نہ ہم بچیں گے نہ ہم بچیں گے، یہ تو سارے کا سارا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف لے جائے گی. اور تمام اوورسیز جو ہیں 99%، 95% جو ہے وہ سارے کے سارے عمران خان کو کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں. اس وقت پوری دنیا میں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پوری دنیا میں مختلف شہروں میں پاکستان کے مسائل پہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں اور باقاعدگی سے ہیں. تو اس لیے فیصلہ یہ کیا کہ فوری طور پہ جوائنٹ سیشن بلائیں اور اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ کا حق جو ہے وہ ختم کر دیں، تاکہ اگلے الیکشن میں دھاندلی کی جو ابتدا ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے گی، وہ ختم کریں. اور اس کی جگہ پہ کیا کریں گے، اس کی جگہ پہ جو جماعت جیتے گی وہ جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو نامینیٹ کرے گی، یعنی کہ 2 یا 3 MNA، اس سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. کہاں 9 ملین پاکستانی اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے 50-55 قومی اسمبلی کے اور 100 سے زیادہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب حلقوں میں، اور کہاں پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا کہ اوورسیز پاکستانیوں کی 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کون کرے گا. وہی پک اینڈ چوز مخصوص نشستیں، اور پھر اس میں ظاہر ہے بڑے بڑے کوئی نہ کوئی تاجر آئیں گے، کوئی کاروباری آئیں گے، کوئی بلینر آئے گا، کوئی ملینر آئے گا جو ان کے مفادات کو لک آفٹر کرے گا. تو یہ ایک نئی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو دیکھتے ہیں جناب کیا ہوتا ہے. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ لانگ مارچ کو کچلنے کی اور لاٹھی چارج، لاٹھی گولی کی سرکار، وہ جتنے بھی منصوبے تھے وہ سب کے سب ہو گئے ہیں فلاپ. جیلیں ہوں گی اب خالی، اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب لانگ مارچ کو مزید ایک دن آگے کریں. ادھر سے وہ نکلیں گے ادھر سے، اور یہ پورے ملک کے لیے آرڈر ہیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پورے ملک کے لیے تمام صوبائی حکومتوں کو یہ احکامات دیے گئے ہیں کہ راستے کھول دیے جائیں اور جو پرامن طور پہ آنا چاہتا ہے نہ روکا جائے. لہذا پولیس واپس، اور یہ جو لوگ تھے جو کہتے تھے کہ فوج کو بھی سامنے لے کے آؤ، یہ جو پوری کی پوری پلاننگ تھی، سازش تھی، وہ خدا کا شکر ہے کہ وہ ہو گئی ہے ناکام. اور اب نہ فوج نکلے گی، نہ فوج عوام کے سامنے آئے گی، نہ عوام فوج کے سامنے آئیں گے، اور باقی قانون نافذ کرنے والے اداروں بھی سکھ کا سانس لیں گے. تو یہ ہے اس وقت کی صورتحال پاکستان کی. تو میں یہی کہوں گا کہ جیت ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے، اور وہ دور گزر گئے جناب کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن دوبارہ ہو، اور آپ حاملہ خواتین کو اور بے گناہ خواتین کو، بے گناہ مردوں کو جو درود شریف پڑھ رہے تھے ان کو آپ شہید کریں، قتل کریں. تو بہرحال یہ تھی اب تک کی اطلاعات. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.